ناظرین، آج اس علم اور عمل کی محفل میں جو ہمارا گفتگو کا ٹاپک تھا وہ تھا مقصد، پرپس، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا، پرپس کیا، پھر زندگی کے اندر ہمارے ہر معاملے میں، ہمارے ہر ایکشن میں، ہماری ہر سوچ میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے بات بھی کی، لیکن آج اب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دو گیسٹ موجود ہیں، ان کا میں پہلے تعارف کراتا ہوں اور پھر گفتگو کو مزید آگے جاری رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طلحہ اور عطیہ صدیقی صاحبہ، جو کینیڈا ون ٹی وی پہ اپنا مشہور پروگرام ڈرائنگ روم بھی کرتے ہیں، جس میں مجھے بھی موقع ملا ہے گیسٹ بننے کا۔ ڈاکٹر طلحہ اور عطیہ صاحبہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ بہت شکریہ ویس بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر و خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج 21ویں سحری ہے، 21ویں سحری، جی ہاں، تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ پہلی دفعہ سحری پہ ٹائی پہن کر آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، پہلی دفعہ سحری میں ٹائی پہن کے دیکھیے، یہ آرٹسٹ آپ کی محبت میں صبح اٹھ کے آپ نے ٹائی پہنی اور آگے جناب کیا بات ہے۔ تو ڈاکٹر طلحہ صاحب، نہ صرف آپ دونوں شو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ لوگ اپنی کمیونٹی میں اپنے اپنے طور پہ پہچان بھی رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سنگر بھی ہیں، آپ بھی اکثر، آپ کو بھی ہم نے گاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آپ نے ایونٹس بہت سارے ہوسٹ کیے ہیں، پھر جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر سوشلی بھی آپ لوگ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ ہم تھوڑا سا آرٹسٹک پرسپیکٹیو بھی لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جو مقصد، جو پرپز ہے، وہ کتنا ضروری ہے کسی بھی کام میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت زبردست آپ نے ایک ٹاپک لیا ہے، پرپز، مقصد۔ اب کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنانے کا مقصد ہو، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے جی، لیکن آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں گاڑی لے کے جو نکل رہا ہوں تو میں کیوں نکل رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا پرپز ہے، کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں، آپ گروسری پہ جا رہے ہیں۔ تو میں تو ایک سمپل سی بات سے سٹارٹ کروں گا جی، کہ مقصد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مقصد ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے گا۔ اور بیسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جب ایک اینڈ رزلٹ سامنے نظر آنا لگتا ہے کہ بھئی اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو اچیو کروں گا، تو دیٹ از دا بیسٹ پارٹ آئی شوڈ سے۔ میری نظر میں تو سب سے بڑی چیز یہی ہے مقصد کی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہم یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، پرسنل سیٹنگ میں، پروفیشنل سیٹنگ میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ واقعتاً پرپز اور مقصد والا چیمبر ابھی بھی بہت خالی ہے؟ بہت خالی نہیں ہے، بلکہ بالکل خالی، آلموسٹ خالی ہے۔ اچھا۔ اویس بھائی، مقصد حیات، ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جہاں بھی ہوں، کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، جاب پہ ہوں، گھر پہ ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، ہر صورت میں سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ہماری ایک انفرادیت ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں، اور پھر ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم اپنی سکن سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو سکن سے جب ہم سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں فوراً ہی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشین ہیں، یا چلو پاکی ہیں، یا پاکستانی ہیں، یا انڈین۔ تو ہر جگہ ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسپیشلی اگر کوئی جیسے مجھے لے لے، یا طلحہ، یا آپ، ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں جن کو 4 لوگ جانتے ہیں، تو ہماری تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اپنے ریلیجن کو لے کے، اپنی پہچان پاکستان کو لے کے، اور پھر ایز اے کینیڈین کینیڈا کو لے کے بھی۔ تو مقصد جو ہے وہ تو ہر وقت ساتھ میں۔ اب یہ یاد کس کو رہتا ہے، نہیں رہتا، وہ الگ بات ہے کہ ہم شاید سارا دن اتنے مصروف رہتے ہیں اپنے حصول معاش کے سلسلے میں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ایکچوئل مقصد کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ اگر وہ ہمیں یاد رہے تو ظاہر ہے کہ میرے خیال سے پھر باقی ہر چیز جو ہے نا وہ پیو آؤٹ ہو جاتی ہے، پیو آؤٹ ہو جائے گی، اس کے تابع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ہم پرپس کے اوپر بات کر رہے ہیں، زندگی پرپس فل ہو، کہا جاتا ہے نا کہ یار پرپس فل ہونا چاہیے، تو پھر زندگی جینے کا مزہ ہی اور ہے۔ اب چاہے اس کو مذہبی لینس سے دیکھا جائے، چاہے اس کو دنیاوی لینس سے دیکھا جائے، ہر موقع کے اوپر آپ کے پیش نظر مقصد ہونا چاہیے، پرپس ہونے۔ لیکن اب اس کے اندر پھر نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو پرپس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ایل انٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لوگوں کے پاس مقاصد تو ہوتے ہیں لیکن کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو کلیئرٹی ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے مقصد میں؟ دیکھیے، کلیئرٹی ایک ایسی چیز ہے
جو کہ آپ کے مقصد کو بہت آرام سے اچیو کر سکتی ہے. اگر آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی میں کیا کرنے جا رہا ہوں, بٹ آپ کو یہی نہیں پتا, فار ایگزامپل آپ کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو راستے کا ایس سچ آئیڈیا ہی نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ گھوم پھر کے بہت دیر سے پہنچیں گے بنسبت کہ اگر آپ کو ایگزیکٹ کلیئرٹی کہ میں یہاں سے رائٹ لوں گا لیفٹ لوں گا اور آپ 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے. ہاں جی. تو کلیئرٹی ایک ایسی چیز ہے کہ مقصد تو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے کہ ہمیں جی یہ کرنا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے, پھر ہوتا ہے کہ اس مقصد کو ہمیں آگے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. مقصد بہت بولا جا رہا ہے, بہت بولا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے ٹاپک ایسا دے دیا ہے. اور اکثر طلحہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, کلیئرٹی اختیار کرنی بس. ہاں, اگر کرنا ہے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب اس کو پھر اس کے بارے میں پھر یہ نہیں کرنا کہ نہیں کرنا, پھر کنفیوز نہیں, پھر یہ سوچنا ہے کہ اس کو کرنا کیسے. دیٹ از دا کلیئرٹی. ایک مقصد بنا لیا کہ یہ کرنا ہے, جی, پھر آگے اس کی کلیئرٹی کہ اس کے پھر جو بھی پروز اینڈ کونز ہیں وہ دیکھے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. دیٹ از دا کلیئرٹی. اور جب آدمی ایک چیز کے پیچھے جت جاتا ہے, جی ہاں, اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا راہ نکال دیتا ہے. پھر بے شک کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے, اسپیشلی اگر وہ مقصد کوئی ایسا ہو جس سے کسی انسانیت کا بھلا ہو رہا ہو خاص طور پہ, یا یہ کہ کسی ایسا ہو کہ آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میجورٹی جیسے عطیہ نے بتایا کہ 95% تو ہم لوگ اپنے مقصد کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی کے لیے ایسا کر دیں, ایک مثال سمپل سی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے بولا کہ یار ڈاکٹر صاحب ایک کام کریں گے کہ ایک گھر ہے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا افطاری پہنچا دیجئے, وائٹ کالرڈ لوگ ہیں جی. اب وہ مجھے آف پڑ رہا ہے, آف دا وے ضرور پڑ رہا ہے, ہاں, بٹ وہ جو آپ نے میرے ذہن میں مقصد, اب آپ نے مقصد آپ نے ڈال دیا, ایک پرپس بتا دیا, پرپس آپ نے بتا دیا, اس کو اس کی کلیئرٹی میں نے نکالی کہ مجھے کس طریقے سے لے کے جانا ہے, اور وہ مقصد جو ہے نا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ راہ پہ چلا گیا. یعنی کہ کسی کا آپ نے بھلا کر دیا اور آپ نے کسی کے لیے ثواب بھی کما لیا. بالکل. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا عطیہ صاحبہ پرپس کو, مقصد کو تھوڑا نیت کے ساتھ اٹیچ کر دیں, چونکہ دوسرا ایک اس کا معنی ایسا بھی نکلے گا جیسے ہم تو اللہ کا شکر مسلمان ہیں کہ ہمیں نیت کرنے کا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, ہم نے نیت کر لی تو ہم ثواب کے دائرے میں آ گئے, اور اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہم نے پورا اجر پا لیا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہمیں کیوں مشکل ہو رہی ہے اپنی جو ہے وہ صحیح سمت کا تعین کرنے میں, کیوں ہم پریشان ہیں؟ اس کا تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے, کیونکہ دین کی سمجھ اور فہم ہمارے پاس ہے ہی نہیں ایکچولی. ٹھیک ہے, شاید نمازیں تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, مگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لاجک کیا ہے, جی, وہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدے, ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس کو اس ڈسپلن کی ضرورت ہے جو وہ نماز پڑھنے میں ہمارے اندر آئے گا. اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اسی سے مانگیں اور کسی اور کے پاس نہ جائیں. تو ہم تو یہاں پہ تو یہ کہ نمازیں جا کے جو ہے ہم مزاروں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حالانکہ اس میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, مگر پھر بھی جا کے مزار پہ وہ والی نماز ادا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرا جہاں تک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اتنا کمپلیٹ ہے کہ اگر ہم اس کو ذرا سا سمجھ لیں کہ اس میں ہر چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ضابطۂ حیات کے ہسبینڈ اینڈ وائف, بچے اور پیرنٹس, آپ کے نیبرز, آپ کے کلیگز, ہر انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ, اور کس طرح سے زندگی دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے. ایسا نہیں ہے دین کے صرف یہی کہہ رہا ہے کہ بس آپ کو صرف نمازیں ہی پڑھیں, ہر چیز کا بیان ہے, مگر وہ فہم ہمارے اندر لیک کرتی ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مے بی ہم لوگ جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں وہاں پہ ان چیزوں پہ اتنا زور نہیں تھا, مگر اب یہ کہ ہم خود باشعور ہیں, اب ہمیں جستجو کرنی چاہیے سمجھنے کی اور عمل. بالکل, جیسے ہماری تو یہ محفلی علم اور عمل کی, ہم تو یہ شروع سے کہتے آ رہے لوگوں کو عمل ہوگا تو علم آئے گا. کیونکہ آپ جتنا مرضی لوگوں کو بتاتے رہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے وہ یہ کھانے سے یہ پینے سے طبیعت ٹھیک رہے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ جتنا مرضی بتاتے رہے, لیکن جب تک میں عمل نہیں کروں گا مجھے علم نہیں آئے گا, کیونکہ وہ صرف انفارمیشن رہے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ فی زمانہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ کال کرتے ہیں, جی لوگوں نے کال کی, ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, اور کیا حال ہے, اچھا پھر اور کیا حال ہے, مطلب گفتگو چل رہی ہے
ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کبھی بندہ سوچتا ہے نا یار مطلب کیا مقصد کیا آپ کی کال کا, آپ مدعے پہ آئے نا, جلدی بات کریں. یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو گھنٹے والی محفل 3-4 گھنٹے, ٹھیک ہے آپ نے انٹرٹین ہونا ہے, اٹس اوکے, لیکن کبھی کبھار یہ چیز انوائڈ نہیں کرتی, آپ کو انوائے نہیں کرتی؟ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم دوسرے کیا حال میں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا حال ہے, ڈیفینیٹلی ان کا کچھ مقصد ہے اور وہ مقصد مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں ماشاءاللہ بہت پیشنس ہے. یہ 8-10 دفعہ مقصد سن لیتی ہیں, میں تیسرے پہ پوچھتا ہوں بھائی مجھے بتا تو دو ریزن کیا ہے, اکیلا چلا جاؤں کہیں بات کرنی ہے تو بتا دو کیا ریزن کیا ہے. تو یہ بہت ایک جسے بولتے ہیں کہ انوائے تو بہت کرتا ہے, اس کے علاوہ ساتھ میں اریٹیٹ بہت کرتا ہے یہ چیز کہ بھائی یو نو وائی یو ہیو کالڈ می اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو یو نو پٹ سم ورڈز ان مائی ماؤتھ, جی یو نو جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹس گوئنگ آن یا سم تھنگ لائک دیٹ. مقصد آپ کو پتہ ہے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, وہ تو مجھے بالکل ایگزیکٹلی مجھے سمجھ میں نہیں. اکثر میں نے 1-2 دفعہ ان سے پوچھا بھی ہے, میں نے ان کا فون آیا تھا, کہ ہاں کہ کچھ نہیں. میں نے کیا مطلب کچھ نہیں, کہ آپ نے 10-12 منٹ بات کری ان سے, کیا نکلا وہ پتہ نہیں, بس وہ یہ کہتی اور نہیں مقصد اس کی شی واز آسکنگ کہ اور کیا خبر ہے, اور کیا خبر ہے, اور کیا خبر ہے. ان کا مقصد یہی تھا, خبریں لینا, مقصد یہی تھا. ٹھیک. لیکن میں عطیہ صاحبہ آپ کی مجھے ایک عادت پسند ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی تو آپ ایک ٹیکسٹ میسج بھیجتی ہیں کہ جی اویلیبل ہیں تو کال کریں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, مطلب آپ نے ایک تو بات کرنے کا پرپس بھی آپ نے بتایا, مثال کیوں بات کرنی, اور اپنی سہولت سے کال کر لیں, نہ کہ جی آپ نے کال اٹھائی بندہ کہاں بیٹھا ہے, کدھر نہیں ہے. پھر اگر آپ کی کوئی فون کال اٹینڈ نہ کرے تو سامنے سے لوگ سمجھیں دیکھیں یار کال ہی نہیں اٹھائی. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ساری عمر پروفیشنل جابس کی ہیں, اینڈ آبویسلی جابس پہ بیٹھ کے آپ پورا دن کسی کو کال نہیں کر سکتے, ایک لمیٹڈ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور آئی نو کہ میرا ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے, اگر کوئی مجھے بھی کرے تو میں بھی بادر ہوتی تھی. میری سارے خاندان اور دوستوں کو پتا تھا کہ یہ میرے ورکنگ آورز ہیں, ڈو ناٹ بادر می. تو آئی نو کہ جو بھی پروفیشنل آدمی ہے یا نہیں بھی ہے تو گھر میں بھی لوگ بزی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ. تو میری تو یہی عادت ہے. اور دوسرے آئی ایم ناٹ اے فون پرسن. میں مطلب میں اکثر ہر ایک سے مجھے خاندان میں یہ ڈانٹیں پڑتی ہیں کہ تم نالائق ہو, کال نہیں کرتی, کال نہیں کر. مجھے یہ لگتا ہے کہ کال پہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ 10-15 منٹ تو کہیں نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے 4 لوگوں سے دن میں بات کر لی تو آپ کا 1 گھنٹہ تو اسی میں چلا گیا. تو ٹیکسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے, جو مقصد ہے وہ رائٹ اوے. تو آپ واٹس ایپ اور ٹیکسٹ والی جو ہے ٹیکسٹ اور رائٹ اوے جواب دوں گی. فون تو ہر وقت ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ تم نے فون اٹھا لیا. اور میں نے کہا بھائی بزی ہوتے ہیں کسی چیز میں, یا جو فون نہیں ہوتا قریب تو کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں, یہ سب کے بارے میں ایک دوسرے کا جاننا ضروری ہے کہ کوئی ای میل والا بندہ ہے, کوئی فون کال والا ہے, کوئی ٹیکسٹ میسج والا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ سارا گھنٹے آپ کو فوری جواب دے گا. تو یہ بڑا ضروری جاننا. اچھا, میں ٹورڈز دی اینڈ جو ہے وہ اس مقصد, اس پرپس کے لفظ کو لے کے چلتے ہیں. آپ کا جو شو ہے ماشاءاللہ, آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف بڑے ریسپیکٹفل ہیں کمیونٹی کے اندر, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, آپ کا اپنا ایک انداز ہے, یہ بڑا اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ کا شو ہے ڈرائنگ روم, کینیڈا 1 ٹی وی کے اوپر لوگ شوق سے دیکھتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اب آگے کی بات آپ کے اوپر. اس کا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف لوگوں کو ایک ہلکے پھلکے انداز میں ہائی لائٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کینیڈا 1 ٹی وی, اس کا ایک تو نام بہت ہے, لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے شو میں انوائٹ کیا. لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ ان کو انویٹیشن آئے. اور آبویسلی ہر انسان کو تھوڑی سی ریکگنیشن اچھی لگتی ہے. تو زیادہ تر جب ہم اس شو میں اپنے لوگوں کو جن کو بھی ہم بلاتے ہیں وہ اچھے خاصے ویل نون ہوتے ہیں کمیونٹی میں, اور کبھی نہیں بھی ہوتے تو ان کو ہمارے ٹی وی سے کافی پروموشن بھی ملتی ہے. اور جو ویل نون ہوتے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہم ایک لائٹر سائڈ لوگوں کو دکھائیں. جیسے اویس بھائی جب آپ کو بلایا تھا, آپ کو لوگ سٹیج پہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ ہاں جی 2000, ہاں جی 5000 لوگ سمجھتے ہوں گے یہ گھر پہ بھی ایسے ہی ہوگا. واہ واہ واہ. تو وہ دیکھ کے لوگ جو ہے نا انجوائے بہت کرتے ہیں, کیونکہ دیٹس سم تھنگ دیٹ دے ہیو نیور سین. پرسنل لائف جو ہوتی ہے نا اس کو لے کے کہ بھائی, کیونکہ لوگ بہت سارے ہوتے ہیں,
آپ بھی ماشاءاللہ اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی اسٹیج پہ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہم سے جب تھوڑی بہت سالان ہو جاتی ہے وہ ایک کبھی کبھار ایسے سوال کرتے ہیں ہم سے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار یہ کیا سوال کیا. جیسے موسٹ کامن کہ آپ دونوں تو ایک دوسرے کو روز گانا سناتے ہوں گے. ہاں گھر پہ یہی کام کیونکہ کرتے تو میں نے اس کا بڑا اچھا جواب رکھا ہوا ہے کہ جو سرکس کا جوکر گھر پہ نہیں لٹکا ہوا تھا الٹا. واہ جی واہ واہ, بہت شکریہ. نہیں بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے گفتگو کر کے, چونکہ ہمارا یہ سحری کا جو سیگمنٹ ہے یہ 15-20 منٹ کے اوپر ہے. لوگ سحری کھا رہے ہیں اس وقت, بیگم بچے جو ہے نا ہسبینڈ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جلدی جلدی کے اندر, کوئی جو ہے وہ اینڈ میں 10 منٹ میں اٹھ رہا ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا صورتحال ہوتی ہے, آپ کیسے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں گھنٹہ پہلے؟ نہیں ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سب بچے روزہ رکھتے ہیں اور سب بچے سحری کرتے ہیں. سب بچے سحری کرتے ہیں. یہی ماحول اسی کا ہی مزہ ہے. بالکل ہمارے یہاں تو شروع سے ہے. اس کے بعد پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے پھر سوتے ہیں. تو وہاں میری وہ آتی ہے کہ مجھے پتا ہے کون سا بچہ کیا کھائے گا, تلا کیا کھائیں گے, تو وہ وہاں پہ اس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. نہیں لیکن ہم جو ہے وہ یقیناً, میں نے پچھلے بھی ایک شو میں کہا تھا کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں خاص طور پہ جو ہسبینڈز ہیں مجھ سمیت, ہمیں ہماری بیویوں کا بہت شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے یا طلا بھائی کو تو شاید سحری میں صرف اٹھنا ہے اور ٹیبل تک آنا ہے. بالکل, اس کے بعد صرف ہاتھ چلانے کھانا کھانے کے لیے, باقی جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے سحری میں بھی اور افطاری دونوں میں سحری میں خاص, کیونکہ سحری میں جو وائف ہے جو ماں ہے ٹھیک ہے, اس نے بیچاری نے اپنی سحری آخری 6-8 منٹ میں کرنی ہے, باقی سب کو دینا ہی ہے. کسی کا یہ مس ہو گیا, کسی کا وہ مس ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے. اور میں چاہوں گا ہمارے تمام ناظرین اپنی جو ہے وہ بیگمات کا اسپیشل شکریہ ادا کریں آج اس 21ویں سحری پہ. تو آپ تو اس پہ کر دیں آج, تو آپ ہاں میں ایئر پہ کر دوں. ہاں بالکل بالکل, ہاں تاکہ میں گھر جا کے کر دوں گا. چلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ ہماری مختصر سی گفتگو تھی جناب ڈاکٹر طلحہ اور عطیہ صدیقی صاحبہ سے. ہم نے جو ہے وہ پرپس کے حوالے سے بات کی. ناظرین زندگی کا مزہ تب ہے کہ جب لائف جو ہے وہ پرپس فل ہو. جی ہاں ناظرین, چاہے وہ مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے یا دنیاوی معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے, آج جب آپ اٹھیں گے اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں کہ کہاں پہ آپ کا مقصد نیک ہے, کہاں پہ آپ کا پرپس درست ہے. یعنی پہلے تو یہ ہونا چاہیے مقصد اور پرپس, اس کے بعد باری آئے گی کہ آپ کا رخ کیا ہے, آپ کی نیت کیسی ہے, پازیٹیو ہے یا کسی کو تنگ کرنے کی ہے, کسی کو نقصان پہنچانے کی. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ کو اس کا ثمر ملے گا, اس کا اجر ملے گا.